سر یہ آئینی ترمیم جو حکومت لے کے آنا چاہتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا یا عمران خان کا راستہ روکنے کا طریقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت نے جو یہ امینڈمنٹ لائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر قانونی، غیر منتخب، نامکمل پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی حکومت ہے. اچھا. جس کے پاس اپنی حکومت بنانے کا بھی جواز نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ایک ایسی امینڈمنٹ لائے جس کے نتیجے میں عدلیہ ان کی غلام ہو جائے اور آئندہ بھی غلام رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنانے کا جواز نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا. مطلب ان کو ووٹ ڈالا سر، ایک الیکشن ہوا 8 فروری کو. ہاں 8 فروری کو الیکشن ہوا جس کے اندر یہ فارم 45 پہ ہار گئے. اچھا. پھر یہ فارم 47 لے کے آئے اور اس کے بعد بھی نہیں، مطلب فارم 47 میں اخلاقی جواز ان کے پاس رہا ہی نہیں ہے. اور یہ اس ساری کی ساری جو کاروائی کے نتیجے میں جب انہوں نے فارم کیا اس کے بعد پھر یہ ہوا اسپیشل سیٹس یہ نہیں لا سکے، نامکمل رہی. پھر انہوں نے جو اسپیشل سیٹس کے لیے قانون سازی کی یا انہوں نے جو اقدام کیا وہ عدالت میں چیلنج ہو گیا، اس میں بھی نہیں ہوا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ آئینی طور پہ کویسچنڈ ہے. الیکشن سے پہلے انہوں نے انتخابی نشان ایک پارٹی کا گما دیا، پی ٹی آئی کا. اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں ڈسٹارشنز کی. ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو حکومت یہ بنی یہ نہ منتخب ہے اور نہ یہ آئینی ہے اور نہ یہ قانونی ہے. نہ عوام نے ان کو حکومت سازی کا بھی اختیار نہیں دیا کہ جا کے یہ آئینی ترمیم کی طرف چل پڑے. ہاں لہٰذا یہ جو ان کا اقدام ہے، اور آئینی ترمیم بھی کیا تھی؟ وہ آئینی ترمیم جو تھی وہ ملک کے عوام کو پرماننٹ غلام بنانے کی اور ملک کے اندر آئین کی بالادستی کو افراد کی بالادستی بنانے کی اور عدلیہ کو مکمل طور پہ صدر اور وزیر اعظم کے تحت کرنے کی ایک کوشش تھی، اور پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق ان سے چھیننے کا ایک منصوبہ تھا جو کہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس نمبرز ہوتے بھی یہ اگر لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے پھر بھی یہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو 8 کو بھی نہیں روک سکے، یہ تو فارم 47 کے ذریعے بھی نہیں روک سکے، بلکہ جتنے دیر وہ جیل میں ہیں اتنی ہی ان کی پاپولیرٹی اور ان کی جو پبلک کے اندر ویزیبلٹی اور ان کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ جو ہے بہتر ہوتی جا رہی ہے. 75% تک ایئر ٹائم وہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اقدام جو تھا حکومت کا یہ ایک انتہائی ناعاقبت اندیشانہ اقدام تھا، بغیر کسی تیاری کے تھا، ٹوٹل امبیرسمنٹ تھی اور امبیرسمنٹ ہی لے کے حکومت گئی. سر ایک مجھے اس بات میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ جب ترمیم لانے کی پلاننگ کی گئی، مطلب صبح 11 بجے اجلاس بلایا جانا تھا، وہ چلتے چلتے رات تک گیا. میاں صاحب بھی لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے. سر میاں صاحب اتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ مطلب پولیٹیکل ایک ہسٹری شیئر کی ہے. میاں صاحب اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو اس ترمیم کے مسودے کا بھی نہیں پتا اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے. دیکھیں حکومت کی جو مشینری ہوتی ہے جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل. تو اب یہاں پہ جو تھے اس ساری جو یہ ہانڈی پک رہی تھی ترمیم کی، اس کے بہت سے باورچی تھے اچھا جنہوں نے اس ہانڈی کو اجاڑ دیا بننے سے پہلے. اچھا مثلاً وہ کون سے؟ اگر آپ دیکھیں جی، ایک پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں جنہوں نے آج سے کوئی سال پہلے جو ہے مشرف صاحب کے زمانے میں جو وہ تھی جو بے نظیر صاحب کے لیے جو این آر او جو ڈرافٹ کیا گیا تھا ایک غیر ملک کہنے پہ، اس میں انہوں نے بڑا ایک بنیادی رول پلے کیا. آپ کا اشارہ تو پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ان کی طرف ہے. اس کے علاوہ جو ہے مجھے جو سمجھ آئی میں لے لوں نام، اگر آپ جو مرضی لیں، آپ تو بادشاہ ہیں. نہیں سر، یہ
ان کی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیا کس کا نام آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی بڑے بڑے لائرز کے بچوں نے بیٹھ کے ڈرافٹ کیا، حکومت کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسودہ ہے. دیکھیں لائرز کے بچوں نے کیا یا لائرز نے. اچھا پھر یہ الزام بھی لگا کہ یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا. دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ میں آپ کو فرینکلی بتا دوں کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پیچھے سے، یہ وکیل نہیں، آگے پیچھے کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ جو ڈرافٹ تھا یہ وکلاء نے کیا، اس میں میجر رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وکلاء کا تھا. اچھا. اور اس کے اندر کچھ شاید جج صاحبان بھی شامل ہوں، ان کا بھی ذکر آتا ہے. اچھا. جن کو علم ہوتا ہے، ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، سروس بھی ہوتے ہیں، جن کا ایک وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک غیر سیاسی موجودہ چیف جسٹس کی طرف اشارہ نہیں، میں اشارہ نہیں کر سکتا، میں تو ادب کرتا ہوں سب کا، ججوں کا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسا وہ تھا، امینڈمنٹ تھی جس کے اندر آئین کہیں نہیں تھا. اچھا. آئین کا احترام کہیں نہیں تھا، انسانیت کہیں نہیں تھی، انسانیت کا احترام کہیں نہیں تھا، جمہوریت کہیں نہیں تھی، جمہوریت کا احترام کہیں نہیں تھا. تو یہ ایک ایسی بے دل اور بے درد قسم کی امینڈمنٹ تیار کی گئی ہے جو انتہائی کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ بے درد انسان ہی اس کو لکھ سکتا، بے تقیر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو بنائی. جی بالکل. اور اس کے بارے میں جو ہے جہاں تک سوال ہے حکومت کا، شہباز حکومت کا، یہ ان کی ایک ایسی ناکامی اور ایک ایسی بدنامی ہے، ماتھے کے اوپر ان کے ایک ایسا کلنک کا ٹیکہ ہے جی سر، جو ان کی نسلیں بھی جو ہے دھو نہیں سکیں گی. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے جب یہ سارے حالات دیکھے اور دیکھا کہ تیاری ہی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں پورے ہوئے، تو وہ پھر برا بھلا کہہ کے واپس آ گئے. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری صورت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیدھا حکومت تو کہتے ہیں یار تم ریزائن کرو اور فارغ ہو، گھر چلے جاؤ، اور جن کا حق ہے ان کو دو تاکہ ملک آگے چلے. اب لیکن یہ جو ہے وہ پاؤں پسار کے جو ہے راستے میں لیٹے. میاں صاحب کی خواہش ہے ویسے یہ والی کہ کسی طریقے سے ہم ریزائن کر دیں. بالکل بالکل، میاں صاحب کی تو یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، انہیں خود بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ جلد از جلد ریزائن کر کے اپنی، کیونکہ ورنہ جو آئندہ وقت ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن اب اس میں جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور حکومت جو ہے وہ اس میں بری طرح ناکام. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ مکمل طور پہ پی 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 نے اپنے کندھوں پہ اٹھا. یہ دی گئی ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم کر لیتے ہیں؟ جو بھی کچھ کہہ لیں، لیکن اس وقت یہ ذمہ داری مکمل طور پر بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ اٹھائی ہے تو بھٹو صاحب اور بے نظیر بیوی کی، جن کا ہمارے سے بڑا ایک میرا ذاتی ایک ان سے تعلق تھا، ان کی روح جو ہے وہ انتہائی پریشان بھی ہوگی اور پشیمان بھی ہوگی کہ ایک بھٹو، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا. خیر اس کے بعد انہوں نے بھی کافی امینڈمنٹس کر دی تھی، ایمرجنسی لگا دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بنایا تو تھا. ان کا جو دوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو ہے اس آئین کو ایک ڈیموکریٹک آئین کو آٹوکریٹک آئین میں بدلنے کی ذمہ داری اٹھا کے جو ہے وہ زمین پہ چلتا پھر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو ہمارے بچوں کی طرح ہیں، انہیں زرداری صاحب کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے بھٹو کے دوتے کے ساتھ، کہ اس سے وہ نواسے کے ساتھ، کہ اس سے وہ ایسا کام کرائیں جس کے جو کہ تاریخ کے اندر ان کے لیے بھی پشیمانی بنے، اس کے لیے بھی پشیمانی بنے، اور الٹیمیٹلی ناکامی بھی بنے گی. نہ یہ کرا سکے ہیں، نہ شہباز کرا سکے ہیں، اور نہ بلاول کرا سکیں گے، نہ نون کرا سکی ہے، نہ پیپلز پارٹی کرا سکے گی، بلکہ یہ دونوں پارٹیاں ایک اس پنجرے میں لٹکی ہوئی پارٹی ہیں جس پنجرے کو اٹھا کے عوام جو ہے وہ ایسی جگہ پھینکیں گے جہاں سے یہ واپس نہ آئے. اس لیے انہیں اس جو ایک عوام دشمن اور آئین دشمن ایکٹیویٹی سے فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے.